خواتین و حضرات، پھر میں آپ کو بزبان اردو ایک ایسی تقریر سنانا چاہوں گا کہ جس کا تعلق یا جس عنوان سے متعلق ہم تمام لوگ ہیں اور ہم تمام گارجین حضرات پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بحیثیت گارجین ہم اپنے ماتحت اپنے اولاد اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ لہٰذا میں تربیت اولاد کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں منیرہ بنت عبدالکبیر کو کہ وہ مائک پر آئے اور تربیت اولاد کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا۔ محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان جامعہ، آج میں آپ سبھی کے سامنے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کے لیے حاضر اسٹیٹ ہوئی ہوں وہ ہے تربیتی اولاد اور اسلام۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ماں کے آغوش سے لے کر لحد میں اترنے تک ایک دستوری تربیت عطا کرتا ہے۔ اسی ضابطۂ حیات میں بچوں کی تربیت اپنا ایک خاص مفہوم رکھتی ہے، جس کے باعث اسلام میں بچوں کی تربیت کا منہج دوسرے مذاہب سے بالکل جداگانہ ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے والدین کے لیے فطرت اور قدرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور ایک فطری جذبہ اور داعیہ ہے۔ والدین اپنے بچوں کے بارے میں بہت بلند تمنائیں وابستہ رکھتی ہیں۔ اگر یہ اولاد علم کے زیور سے آراستہ اور تربیت کے جوہر سے مزین ہو جائے تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا سرور بن جائے، ورنہ جیتے جی ان کے لیے مستقبل عذاب بن جائے گا۔ اسی چیز سے خبردار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ میری پیاری بہنوں، دنیا کی ہر تہذیب و تمدن، مذاہب و اکامل میں بچوں کی نگہداشت میں بڑی قوی احساس پایا جاتا ہے، مگر شریعت اسلام اس چیز کو فرصت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین کے کندھے پر رکھا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اعلموا بطاعت اللہ عز وجل ومروا اولادکم بالذکر وانجوکم من النار۔ ہم نشین کلیوں، بچوں کی تربیت میں بنیادی اور کرداری مرکز ماں باپ کو ہوتا ہے۔ اس کی سیرت سازی کے معاملے میں ماں باپ کو پوری اہمیت محوری حاصل ہے۔ اسی لیے والدین کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اپنے ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے بچوں کو گھروں پر ایسی تربیت کرے کہ کفر الحاد کی تند و تیز آندھی بھی ان کی روح کو بدل نہ سکے۔ ہم نشین کلیوں، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کی نیک تربیت جہاں آپ کے لیے نیک نامی، عزت و باعث کا ذریعہ ہے، وہیں پر مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ میری پیاری بہنوں، ہر ملک اور ہر قوم کا مستقبل کا دار و مدار اسی ہونہار بچوں پر ہے۔ آج کے بچے کل کے معیار یا تخلیق کا ہے۔ بچوں کو نظر انداز کر کے کوئی قوم یا ملک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ کوئی بھی بچہ ناخواندہ نہ رہ جائے۔ والدین کو چاہیے کہ بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے بچوں کی اخلاقی، معاشرتی، ذہنی، حسی تربیتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ نماز حلال و حرام ستر و حجاب و دیگر معاملات زندگی سے جڑی ہوئی
مسائل کو ازبر کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی متعدد دعائیں موجود ہیں، جیسے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب میں انہی چند باتوں کے ساتھ اس مجلس سے روا دوا ہوتی ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ